چرب علی ابیک بعد اليوم، یہ تیرے بابا کی زندگی میں آخری تکلیف ہے، اس کے بعد اس کا مقدر جنتیں ہے، پھر تکلیف۔ فاطمہ کو قریب کرتے ہیں، فاطمہ کان لگاتی ہے، رونے لگ جاتی ہے، پھر دوبارہ قریب کرتے ہیں، پھر کچھ کہتے ہیں، ہنسنے لگ جاتی ہے۔ عائشہ پوچھتی ہے فاطمہ روئی کیوں تھی، ہنسی کیوں ہے؟ کہتی ہے سنیے، سن کر عقیدوں کو بدلیے، مولویوں کی بکواسات کو فاطمہ کے قول سے تول کر جو صحیح ہے اسے سینے سے لگا لیجئے اور جو غلط ہے اس کو دیوار میں دے ماریے۔ فاطمہ کہتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، میرے بابا نے مجھے قریب کر کے کہا تھا فاطمہ میری موت کا وقت آ رہا ہے اور اب میری جانے کی تیاری ہے۔ میں اپنے بابا کی موت کے غم کے جملے سن کر رونے لگ گئی۔ پوچھئے احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والوں سے، مولانا احمد رضا، مولوی احمد رضا اپنی کتاب ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحے کے لیے مرتے ہیں اور پھر آپ کو دوبارہ زندہ کر دیا جاتا ہے۔ قبر میں آپ کی زندگی دنیا والی زندگی ہے، حصی زندگی ہے، اور صرف یہی نہیں، آپ کی قبر میں آپ کی بیویوں کو پیش کیا جاتا ہے جس سے آپ رات کو شاباشی کرتے ہیں۔ آئی فاطمہ روئی کیوں؟ فاطمہ 6 مہینے زندہ رہی پھر مسکرائی نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ یہ عقیدے بعد کے ظالموں نے گھڑے۔ حقیقت یہ ہے فاطمہ کو بابا نے بتایا تھا بیٹا میرے موت کا وعدہ قریب آ چکا ہے، اور دوبارہ اس لیے ہنسی کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا فاطمہ جنت میں سب سے پہلے میری تو آ کر ملاقات کرنے والی ہوگی، سب سے پہلی ملاقات میری اور تمہاری ہوگی۔ پھر حسن حسین کو بلایا، ان کو پیار کیا۔ پوچھئے ان ظالموں سے جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا حق خلافت کا علی حسن حسین کا تھا، جب نانا حسن و حسین کو چوم رہا تھا حسن و حسین نے کیوں نہیں کہا نانا مرتے مرتے ہماری خلافت کا اعلان تو کر کے مرو، حکومت تو ہمیں دے کر مرو، بہت بیماری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مرو ابو بکر سے کہو محمد کے مصلی پہ چڑھے، نماز پڑھائے۔ فاطمہ عائشہ کہتی ہے بابا آقا، فاطمہ کے بابا، میرا بابا ابو بکر نرم دل کا ہے، عمر سے کہو وہ نماز پڑھا دے۔ آپ کہتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ عائشہ پھر کہتی ہے، نبی پھر یہی جواب دیتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں نہ اللہ راضی ہوتا ہے، نہ رسول اللہ راضی ہوتا ہے، نہ مومنین راضی ہوتے ہیں جس جماعت میں ابو بکر ہو مصلی پہ کوئی اور چڑھ جائے۔ جاؤ ابو بکر سے کہو نماز پڑھے، نماز پڑھائے، جماعت کروائے۔ اگر خلافت حق علی کا تھا رسول کے بعد تو پھر اس وقت علی بھی موجود تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، عباس بھی تھے، عقیل بھی تھے، سارے تھے۔ سب نے مل کر کیوں نہیں کہا اے آقا ہمارے جیتے جی اپنی گدی پر ابو بکر کو کیوں بٹھا رہے ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسنین کو پیار کرتے ہیں، حسن حسین کو پیار کرتے ہیں، پھر اپنی بیویوں کو بلا کر ان کو نصیحت کرتے ہیں۔ پھر آخری لمحات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عائشہ وہ یہودیہ جس نے خیبر کے دن مجھے زہر والا گوشت کھلایا تھا، وہ زہر آج محمد کے جسم میں اس کی رگوں کو کاٹ رہا ہے۔ اللہ لعنت کرے یہودیوں پر، انہوں نے ہمارے نبی کو بھی زہر دیا اور آج تک فلسطین کے اندر ہمارے مسلمان بچوں کو قتل کرتے ہیں۔ اللہ تو یہودیوں پہ اپنا غضب اتار، عیسائیوں پہ غضب اتار جو یہود و نصارہ کے دوست ہیں، اللہ ان کو دنیا میں برباد کرنا، ان کو آخرت میں برباد کرنا۔ ان ظالموں نے ہمارے نبی کو زہر دے کر مارا۔ فرماتے ہیں عائشہ وہ زہر جو یہودیوں نے کھلایا تھا آج میرے جسم کے اندر وہ زہر اثر کر رہا ہے، میرے کلیجے کو کاٹ رہا ہے۔ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کا سر میرے سینے سے لگا ہوا، کہتی ہے
نبی کا سر میرے سینے سے لگا ہوا. عائشہ کو گالیاں دینے والوں، عائشہ پر الزام لگانے والوں، عائشہ کی توہین کرنے والوں، عائشہ پر لعنت کرنے والوں، محمد کریم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. نبی کا نبوت والا سر مبارک عائشہ کی چھاتی سے لگا ہوا ہے. سر نبی کا، گود عائشہ کی، موت نبی کی، گھر عائشہ کا. فرماتی ہیں عائشہ نبی کا سر میرے ساتھ لگا ہوا، باڑی بھی میری، گھر بھی میرا، اور آخری لمحات میں میرا لعاب دہن رسول اللہ کے لعاب دہن سے مکس بھی ہو گیا. ابو عبد الرحمن داخل ہوئے. عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھری نظر سے اس مسواک کو دیکھا. حضرت عائشہ سمجھ گئی اللہ کے نبی کا مسواک کرنے کو جی چاہتا ہے. مسواک لے کر ہمارے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک میں دیا. نبی بیماری کی وجہ سے اتنے کمزور کہ نبی کے دانت اس مسواک کو چبا بھی نہ سکے. وہ کیسے مشکل کشا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے حاجت روا ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بگڑی بنا سکتا ہے جو زندگی کے اندر مسواک کو اپنے دانتوں سے چبا نہیں سکتا؟ مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنانے والا بھی اللہ. عائشہ فرماتی ہے جب میں نے دیکھا نبی مسواک نہیں چبا سکے، میں نے مسواک کو اپنے منہ میں لیا، چبایا اور چبا کر کے رسول اللہ کے منہ میں دیا. میرے منہ کا چبا ہوا مسواک محمد کے منہ میں گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ اپنا ہاتھ ٹھنڈے پانی کے اندر ڈالتے ہیں، موت کی تکلیف ہے، موت کے لمحات ہیں، ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پھر ہاتھ کو نکال کے اپنے چہرے انور پہ پھیر لیتے ہیں اور زبان اقدس ہلتی ہے رسول اللہ کی. فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات. موت کی گھاٹی ہے، موت کا وقت ہے، موت کا وعدہ ہے، موت کی تکلیف ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ فرماتی ہے جتنی موت کی تکلیف میں نے رسول اللہ پر دیکھی اتنی تکلیف میں نے اور کسی پر نہیں دیکھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسمان سے فرشتے اتر آتے ہیں نبی کو اس دنیا سے جنت الفردوس کے اندر منتقل کرنے کے لیے. نبی کا جنت میں وہ مقام اللہ کے نبی فرماتے ہیں آذان کے بعد اس مقام کے لیے میرے لیے دعا کیا کرو، جنت کا سب سے اعلیٰ مقام. مجھے امید ہے اللہ وہ مقام مجھے ہی عطا کرے گا، مقام وسیلہ. میرے لیے دعا کیا کرو. اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے یہ دعا کرتا ہے آذان کے بعد وہ کلمات کہتا ہے جو رسول اللہ نے سکھائے، وہ اللہ کے نبی کی سنت پہ چلتا ہے. اور جو اس کی بجائے میڈ ان انڈیا پاکستان جملے کہتا ہے وہ رسول اللہ کے طریقے پہ نہیں ہے، وہ اپنے مولویوں کے بنائے ہوئے طریقے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک ہلتی ہے. عائشہ فرماتی ہے میں اپنے کان کو نبی کے قریب کرتی ہوں. اللہ کے نبی اپنی زبان سے ارشاد فرماتے ہیں مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم الحقنی بالرفیق الاعلی. یہ الفاظ اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے نکلتے ہیں. آپ 3 مرتبہ یہ جملے کہتے ہیں، آپ کا اٹھا ہوا ہاتھ زمین کی طرف آتا ہے. عائشہ فرماتی ہے میں سمجھ جاتی ہوں کہ دنیا کی سب سے پاکیزہ روح اس دنیا سے نکل چکی ہے. یہ پیارا دل جو دھڑکا کرتا تھا اب خاموش ہو چکا ہے. نبی کے سانس ٹوٹ گئے اور نبی فوت ہو گئے، اس دنیا سے اگلے جہان کے لیے روانہ ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. صحابہ کو یہ خبر ملتی ہے، مدینے پہ اندھیرے چھا جاتے ہیں. عمر تلوار نکال کر کہتے ہیں من یہ اعلان سن لو جس نے یہ کہا کہ رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو کاٹ ڈالوں گا. عمر تلوار نکالتے ہیں، بلال مدینہ چھوڑ جاتے ہیں، عثمان بے ہوش